أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ اور 15ویں شب کی رات۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور جتنے بھی لوگ ہیں اس گروپ میں آج کی شب کی مبارکباد تہ دل سے آپ سب کو انشاءاللہ اللہ کرے بحق مولود هذا اللیل، یعنی آج کی شب کے مولود کا واسطہ دیتے ہیں، امام حسن کریم علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں بارگاہ خدا میں۔ خدایا آج کا دن بہت بابرکت ہے، آج کی رات بہت بابرکت ہے، کل کا دن بہت بابرکت ہوگا۔ خدایا اس دن اور اس رات کا واسطہ جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی اس وبا کے شر میں مبتلا، خاص کر ہندوستان یا دیگر ممالک میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس موذی وبا کے شر میں مبتلا ہیں اور مشکلات سے دوچار ہیں، خدایا اس شب کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا ملے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں انشاءاللہ۔ ہم سب کی عیدی اس شب میں اور کل کے دن میں ہمارے امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، اور جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام کے خادم ہو سکے، امام کی خدمت کر سکے۔ موضوع آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا، اور اس میں ایک خاص توجہ تھی اور ہے انشاءاللہ وہ معرفت خدا کی طرف۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت خدا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کوئی خدا ہے دنیا کا بنانے والا۔ اتنی معرفت اور اتنی شناخت ان لوگوں کو بھی ہے جو ہمارے یعنی اس خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے۔ ان کا کوئی خدا ہے، ان کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے۔ آپ ان سے بھی اگر سوال کریں گے کہ من خلق السماوات والارض، تو کس نے یہ زمین و آسمان خلق کیا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے خلق کیا، لیکن وہ کون سا خدا ہے، خدا کی خواص اور خاصیت کیا، اس کے صفات کیا ہیں، وہ بالکل اس خدا سے ہٹ کر ہیں جو حقیقت میں اور واقعی میں کائنات کا خالق ہے۔ تو اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، اتنا جان لینا جو ہے وہ یعنی کافی نہیں ہوگا کہ ہم نے جان لیا کائنات کا خالق ہے، یا روٹین کے مطابق اگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے نماز پڑھ لی، روٹین کے مطابق ہم نے روزہ رکھ لیا، روٹین کے مطابق ہم نے بہت سارے ریچولز انجام دے دیے، بہت سارے فرائض انجام دے دیے۔ نہ، ایسی معرفت کافی نہیں ہے۔ روٹین کے مطابق اگر انسان کوئی کام انجام دیتا ہے اور پہچان کے اور معرفت کے ساتھ انجام نہیں دیتا، تو اگر اس سے کوئی اچھا روٹین اس کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کو پھر انجام دینے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو وہ روٹین کی طرح اور روٹین کے عنوان سے انجام دے رہا ہے اس کی امپورٹنس کا اس کو احساس نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اس کو احساس نہیں ہے۔ فرض کیجیے وہ نماز پڑھتا ہے، ڈر کے پڑھتا ہے نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، ڈر کے پڑھتا ہے نہیں پڑھیں گے تو میری زندگی کی برکت چلی جائے گی، ڈر کے پڑھتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو میرے رزق کی برکت چلی جائے گی۔ تو ایسا شخص اگر کوئی دوسری ایسی چیز کہ جو اس کی آنکھوں میں اچھی لگے اور اس کو سمجھ آ جائے تو اس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس نماز کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اس روزے کو بھی چھوڑ سکتا ہے، یعنی اس کے پیروں میں قدموں میں لغزش آ سکتی ہے، تزلزل ہو سکتا ہے، اس کے پیروں میں ہٹ سکتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ تو اس طرح ریچول سمجھ کے انجام نہ دیں عبادات کو۔ جب آپ ریچول سمجھ کے انجام دیجیے گا اور بغیر معرفت اور بغیر پہچان کے اللہ کی عبادت انجام دیجیے گا تو کبھی بھی یہ عبادت کی ڈوری ہاتھ سے چھن سکتی ہے، انسان کسی دوسرے راستے میں جا سکتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم پہلے پہچان لیں ہم کس کی عبادت انجام دے رہے ہیں، ہم پہچان لیں، جب ہم پہچان لیں تو اس خدا کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے وجود میں، ہم نے بتایا تھا معرفت کا مطلب یہ کہ ہمارے وجود میں اللہ کے صفات کا آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے۔ ہم اللہ کو اگر مثلا عادل مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو اس کی صفت سے عشق ہے، اس کے وجود سے عشق ہے، تو ہم میں بھی یہ صفت آنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فرض کیجئے
بلا تشبیہ، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، صرف جو روزمرہ کی زندگی میں چلتا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اکثر آپ نے لوگ دیکھا ہوگا کہ بہت سے سیلیبریٹیز کے کو دیکھ کے لوگ انہی کا پہناوا اختیار کرتے ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل اختیار کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ انہی کی طرح کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ انہی کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کا اشارہ ویسے ہی ہوتا ہے، ٹہلنے ہلنے ڈلنے کا اشارہ ویسے ہوتا ہے، کندھے جھکا کے کندھے اٹھا کر، آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کر کے، یعنی سب کچھ کوشش کرنے کی اسی طرح کریں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سیلیبریٹی ان کا فیوریٹ ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی ادا، اس کی کلاکاری اور اس کا کیا نام ہے وے آف پریزنٹیشن اور اس کی ایکٹنگ اس کی ان کو پسند ہوتی ہے، تو بہت اٹریکٹیو ہے ان کے لیے، تو لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی ویسا ہے۔ یہ دراصل ایک ایک جھوٹی شخصیت، ایک ایسی شخصیت کی جو فرضی ہے، یعنی کچھ دن بعد یہ ختم ہو جائے گا، یہ کمال کچھ دن بعد، ایک خوبی جو اس شخص میں پائی جاتی ہے، جس کو یہ سیلیبریٹی کو یہ فالو کرتا ہے، اس سیلیبریٹی کا کمال کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آفٹر اے سرٹن ٹائم، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اٹس اوور۔ اس کے بعد پھر وہ ان کی یادیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان خدا کو پہچان کے خدا سے عشق کرے گا اور اس کی صفات کو اپنے وجود میں لے کر آئے گا، میں نے کہا تشبیہ کا کوئی مورد نہیں، تشبیہ بلا مشبہ، صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری کہ خدا کو پہچان لے، اس کی صفات کو اپنے وجود میں آراستہ کرے، اپنے وجود کو، اس کے اثرات بھی ہوں گے، پھر وہ خدا دنیا کے نزدیک، یعنی پوری کائنات میں وہ عزیز ہوگا، اس کی مثالیں، اس کی یادیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں ہمارے دور میں، فرض کیجیے بہت زیادہ اس گزشتہ صدی، یعنی آپ کی خدمت میں 20 سینچری جو گزری ہے ہماری، اس میں دیکھیے ہم 21ویں صدی کے دور میں گزر رہے ہیں، فرض کیجیے 20ویں صدی جو گزری ہے، پچھلی صدی میں آپ دیکھیں ایک نمایاں شخصیت نکلی کہ جس نے اپنے وجود کو خدا اللہ کی صفات سے، اہل بیت کی تعلیمات سے اور کمالات سے آراستہ کیا، ساری تا قیامت جو ہے ان کا نام زندہ رہے گا۔ کون؟ امام خمینی علیہ الرحمہ۔ امام خمینی نے اپنے نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا۔ یا فرض کیجیے آیت اللہ خوئی، یا فرض کیجیے آج کے دور میں آیت اللہ سستانی، آج کے دور میں آیت اللہ خامنائی، یہ عظیم شخصیتیں، یا مثال کے طور پہ جو بزرگ علماء گزرے ہیں، یعنی آپ سوچیں کبھی کبھی کس طرح کی شخصیتیں گزری ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کو پڑھ کے یہ جتنے بھی مجتہد اور مراجع تقلید بنتے ہیں وہ ان کو پڑھ کر بنتے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے وجود میں اللہ کا عشق تھا، اللہ سے محبت کی، اللہ کو پہچانا باقاعدہ، پوری طرح پراپر کمپریہنشن اور پراپر انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد جو ہے اپنے وجود کو خدا عادل ہے، خدا حکیم ہے، خدا رؤوف ہے، خدا رحیم ہے، جتنی بھی صفات ہیں خدا کی، اپنے وجود کو آراستہ کیا، اپنے وجود کے اندر ڈھالا ان صفات کو۔ یقیناً ہم معصوم جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں نے عرض کیا، پھر عرض کروں کہ بہترین اپارچونٹی ہے اللہ کو پھر نہیں، ایسا موقع نہیں ملتا، ایسی راتیں نہیں ملتی، ایسا دن نہیں ملتا۔ فضاؤں میں اللہ نے ایک عجیب سا، یعنی وہ شخص محروم ہے کہ جو اس ماہ کی برکت کو اپنے 24 گھنٹے میں محسوس نہ کر سکے۔ وہ شخص محروم ہے، واقع محروم ہے۔ معصوم کے بقول وہ شخص جو ہے اتنا محروم ہے، اگر اس ماہ کی برکت کو نہیں محسوس کیا تو پھر اب اس کا ایک راستہ اس کے لیے بچ جاتا ہے میدان عرفات، شاید وہاں جا کے پھر سے اللہ کی رحمت کی طرف واپس آ جائے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں تو اس ماہ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اس طرح پہچاننا ہے۔ کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل کیا تھا؟ کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، خدایا ہمیں کثافتوں، غلاظتوں اور گندگی سے، یعنی گناہ کے جو اثرات ہمارے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، کیسے گندگی جب بیٹھ جاتی، کیسے آپ نے دیکھا کوئی وائرس سے کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایک ٹائم لگتا ہے اس وائرس کے مکمل طور پہ اثر ختم ہونے کو۔ بعض روایت کے مطابق انسان کو ایک رات کا بخار چڑھتا ہے اگر، تو سال بھر اس کی ہڈی اور اس کی باڈی اور اس کے بدن پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ تو یہی حال ہے گناہوں کا بھی۔ گناہ جو ہے نا انسان کی ہڈیوں کو جکڑ لیتے ہیں، ایک دم انسان کے وجود کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے نفس کو جکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کے اثرات سے پاک ہونا، اس کا پہلا مقدمہ تھا توبہ، استغفار، گناہ کو کمپنسیٹ کرنا۔ گناہ کو کمپنسیٹ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے انسان کہ خدایا اس کے اثر کو، اس کی گندگی کو، میں تو جتنا صاف کرنا تھا میں نے کیا، لیکن اب اس کے اندر جو وہ اس کا رنگ جو لگا ہوا ہے، وہ جو اس کا اسٹین باقی ہے، ٹھیک ہے خدایا وہ اس رنگ کو اور اس کے زنگ کو، اور مثال کے طور پہ وہ آلودگی جو اس کی باقی ہے، وہ اس آلودگی کو تو ختم کر۔ کل یہ دعا کی تھی۔ آج کیا دعا کرتے ہیں کہ اب گناہوں سے ذرا مومن آگے بڑھ چکا ہے، اب گناہ کی بات تھی، لغزشیں، خطائیں، لیکن گناہ ایک اور ایک خطا، گناہ اور خطا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
معصوم کی مثال کیا ہوتی ہے؟ معصوم نہ گناہ کرتا ہے نہ خطا کرتا ہے. خطا جو انٹینشنل ہے، گناہ انٹینشنل ہے. گناہ انسان قصد کے ساتھ کرتا ہے، خطا جو ہے وہ ارادے کے بغیر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں گھروں کی مثال دوں. کبھی کبھی گھروں میں کھانے میں نمک بھول جاتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے. فرض کیجئے چائے میں شکر بھول گئی، جو چائے میں شکر پیتے ہیں، ٹھیک. یہ بھول کے انٹینشنلی نہیں ہے، یہ انٹینشنلی بھول گئی، نہیں یاد رہا، ٹھیک ہے. خاص کر ماہ مبارک کے رمضان میں، ٹھیک ہے. جبکہ میں فقہی مسئلہ بتاتا چلوں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں نے شاید عرض کیا ہو، یاد نہیں ہے، کہ خواتین ٹیسٹ کر سکتی ہیں، ٹیسٹ کر کے تھوک دیں، وہ کھائے نہیں، حلق میں نگلے نہیں اس کو، تو ان کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا ٹیسٹ کرنے سے. تاکہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمک یا کوئی بھی ایسی بھول سے، فرض کیجئے کوئی چیز راستے میں چلتے آپ کے ہاتھ سے، یا گھر کے اندر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے. ایک مرتبہ جان بوجھ کے توڑتا ہے انسان، ایک مرتبہ بھول سے ٹوٹتا ہے، انٹینشنل نہیں ہوتا ہے. توبہ استغفار جو ہے وہ انٹینشنل اور قصدی، یعنی قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ انجام دیے ہوئے گناہوں کی انسان مانگتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا ہم کو اتنا پرفیکٹ بنا دے کہ اپنی زندگی میں ہم خطا بھی نہ کریں، بھول سے بھی ہماری کوئی غلطی نہیں. دیکھیے انسان جتنا بھی غلطیوں اور خامیوں سے، خطاؤں سے دور ہوتا جائے گا، اس میں پرفیکشن آتا جائے گا، اس میں کمال آتا جائے گا، ٹھیک ہے. وہ یوزفل ہوتا جائے گا، اور جتنا زیادہ گناہوں میں غرق رہے گا اتنا ہی زیادہ یوز لیس ہوگا انسان، ٹھیک ہے. انسان جو ہے یوزفل اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا وجود فروٹفل ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا وجود دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ انسان گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے محفوظ رہے. وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے، اچھا ہدایت گر بن سکتا ہے، ایک مفید انسان معاشرے کے لیے اور گھر کے لیے اور خاندان کے لیے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے کہ جب اس کے اندر خطائیں کم ہو. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پیپر پہ بچے کبھی ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں تو خوبصورت رائٹنگ اگر صاف ہو اس کی، تو اس کے بعد اگر کاٹ چھاٹ جتنی کم ہوگی اتنی ہی زیادہ ہینڈ رائٹنگ خوبصورت لگے گی، صاف لگے گی، شفاف لگے گی، ٹھیک ہے. لیکن جتنی زیادہ کاٹ چھاٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی بیوٹی کم ہوتی جائے گی. زندگی کا بھی یہی حال ہے، زندگی میں بھی جتنی زیادہ خطائیں، جتنی زیادہ گناہ ہوں گے، اس کی بیوٹی اتنی زیادہ کم ہوتی جائے گی. انسان کی خطائیں، انسان کے گناہ اس کی زندگی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، اس کے درد کا سبب بنتے ہیں. میں نے عرض کیا ہر گناہ جو ہے وہ، یا ہر مشکل، ہر آفت جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، یا اللہ کی طرف سے نہیں آتا. کبھی کبھی انسان خود اپنی زندگی میں مشکلات لے کر آتا ہے. کبھی کبھی رانگ ڈیسیژن، کبھی کبھی غلط فیصلہ جو ہے وہ پوری زندگی کو انسان کی تباہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے والدین نے بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا، ایسے کتنے کیسز ہیں، ہزاروں لاکھوں کی کیسز ہیں ایسے، کتنے ہر دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا شکوہ کرتا ہے، مولانا صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. کتنے کیسز ہیں، ہم شاہد ہیں اس بات کے. والدین نے کسی لڑکی کی شادی کہیں کروائی، یا کسی لڑکے کو کسی سے شادی کروا دی. خوب انہوں نے اپنے اعتبار سے جو تحقیق کی وہ سب کچھ ان کو صحیح نظر آیا، انہوں نے جہاں تک ان کو تحقیق، بعد میں لیکن وہ چیزیں بالکل کیا نام ہے الٹی نظر آئی، بالکل غلط نکلا جو کچھ بھی جانا سمجھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ خطا ہے، اس سے ایک پوری زندگی خراب ہو گئی، ایک لڑکی کی پوری زندگی تباہ ہو گئی، ایک لڑکے کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی، ایک خطا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو دعا کرنی چاہیے، خدایا ہم گناہوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ اور خطاؤں سے بھی ہم کو بچا. کبھی کبھی رانگ ڈیسیژن، ایک خطا، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں سے بھی ملا کہ جو ریگریٹ کرتے تھے کہ مولانا صاحب I did something very wrong and which was totally unintentional. یعنی ان کا باقاعدہ صاف کہنا تھا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مولانا صاحب، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اٹ ہیپنڈ. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے یہ کمپنسیٹ ہو، کیسے ہم اس کو صحیح کریں. کیا ہے یہ آج کی دعا اسی معنی میں، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، خدا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہماری غلطیوں کا مواخذہ نہ کر. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو بڑے گناہوں سے، جو کیا نام ہے لنکفر عنکم سیئاتکم، جو بڑے گناہوں سے، گناہ نے کبیرہ سے اگر خود کو بچائے گا، دور رکھے گا، یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کی زندگی میں ہوئی نا، یہ خدا اس کو چھپا دے گا، اس پہ پردہ ڈال دے گا. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھپ جائے گی، نہیں، اس کے اثر کو ختم کر دے گا، آہستہ آہستہ اریز کر دے گا، آہستہ آہستہ ریڈیکیٹ کر دے گا، آہستہ آہستہ دلوں سے، ذہنوں سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہی شخص جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اب لوگ اس سے محبت کرنے لگے. سیجعل الرحمن لہ ودا، اللہ جو ہے لہم ودا، اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا، یعنی بالکل چینج کر دے گا، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، فضا بدل جائے گی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان کی غلطیوں سے. تو غلطیوں سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہماری غلطیوں کو ہم سے دور کر، ہماری غلطیوں کا مواخذہ نہ کر،
خدا ہم نے بھول سے غلطی کی، اس کا ہرگز ہم سے مواخذہ نہ کر جو اثرا. اچھا کبھی کبھی حتیٰ گناہ بھی کبھی کبھی انسان کے اوپر نفس کا غلبہ چھا جاتا ہے، انسان کر دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے انسان کو اداس نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا. یہ کم سے کم بیٹھ کے بات تو کرے اللہ سے، بیٹھ کے اللہ سے کہے تو اپنی بات جا کے کم از کم دو منٹ بیٹھ کے خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کہے. خدایا میں کس کے پاس جاؤں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کون ہے جو میری آواز سنے گا، کون ہے جو میری غلطیوں کو معاف کرے گا. خدا تو ہی ہے میری غلطیوں کو معاف کرے گا. خدا ہے تو میرا مواخذہ نہ کر جو میں نے غلطیاں کی ہیں. اچھا دوسری چیز جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا نام ہے، بیجا باتیں کرنا. زبان اسی لیے روایات میں ہے کہ عقل مند جو ہے وہ کم بولتا ہے، زیادہ نہیں بولتا. انسان جب زیادہ بولنے لگتا ہے، اور فرض کیجیے آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے، خوب خیریت لینے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، خوب 2-4 منٹ 5 منٹ میں کام کی باتیں ساری ہو جاتی. اس کے بعد جو ایکسٹرا ٹاکنگ ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا باتیں ہوتی ہیں، پھر آہستہ 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 پہلے تو اپنے اطراف کی بات، اپنی بات شروع ہوتی ہے، اپنی باتوں کے بعد پھر اطراف کی بات، اطراف کی بات پھر ادھر ادھر، پھر انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بہت کچھ بولنے لگتا ہے. حفوات یعنی بیجا باتیں کرنا، وہ باتیں جو میننگ لیس ہیں، سینس لیس ہیں. ایک عقل مند انسان ایسی باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جس میں دوسروں کی غیبت بھی شامل ہے، دوسروں کی برائی بھی شامل ہے. کسی بھی تیسرے انسان اپنی ہیبٹ بنا لے، کسی بھی انجان اور تھرڈ پرسن، انجان کا مطلب تھرڈ پرسن، کسی بھی تیسرے انسان کا، یعنی ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، فرض کیجئے کسی بھی تھرڈ پرسن یعنی جو وہاں غائب ہے، اس کے بارے میں سوائے اچھائی کی کوئی دوسری بات نہ کیجیے. البتہ یہ چیزیں ہیبٹ، یعنی اس کو انسان کو پریکٹس کرنی ہوگی. ایک دن میں یہ نہیں آتی یہ چیزیں. آدمی اپنے آپ کو مثلا کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے منہ کو بند کرنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا کہ نو آئی مسٹ ناٹ سے دس. تو یہ 1 2 3 4 دن 5 دن یہ ماہ مبارک رمضان بہترین اپارچونیٹی ہے کہ بیجا بات انسان کم بولے، نہ بولے، بات ختم ہوگی، ختم ہو گئی بات. تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چلے جائیے. زیادہ دیر زیادہ باتیں بول کے کوئی فائدہ نہیں. روایت میں کہ زیادہ بولنے والے کی عقل کم ہوتی ہے. وہ چیزیں جو انسان کے سینس کو کم کرتی ہیں، عقل کو، انٹلیکٹ کو انسان کے ڈیمیج کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز زیادہ بولنا. ٹھیک ہے، مولا کائنات خطبہ متقین میں ایک جگہ فرماتے ہیں، آئی تھنک 114 یا 110 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، دیکھیے گا، ویری ایکسیلنٹ. یعنی ایک علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، مولا کائنات نے وہاں فرمایا، بتایا، ایکسپلین کیا. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ پرہیزگار انسان، وہ بولتا نہیں ہے، زیادہ کم بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہیبٹ بنا لیجیے، روٹین میں لے آئیے کہ بیجا زبان سے اپنی باتیں نہیں نکالنی، بیجا باتیں اننیسیسری کسی تیسرے انسان کے لیے کبھی بات نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیے یہ اکثر آدمی اپنی بات کرنے کے بعد، میں نے عرض کیا جیسے کہ دوسرے کی بات، اپنی بات میں جتنا مزہ نہیں آتا، اپنی خوبیاں بیان کرنے میں جتنا مزہ نہیں آتا، اتنا دوسروں کی برائی میں مزہ آتا ہے. یہ ایک عجیب حرام گوشت جو ہے اس میں لذت پائی جاتی ہے. یہ کسی بھی تیسرے انسان کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ حرام گوشت ہے، ایک مردار گوشت ہے. اس میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان کو مزہ آتا ہے، ایک دم چٹخرے مار مار کے کھاتا ہے، تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے، تھوڑا انوائرمنٹ بھی مزیدار ہو جاتا ہے، آدمی کو ایک دم اچھا بھی لگنے لگتا ہے کہ وی آر ہیپی ناؤ. ٹھیک ہے، خوب یہ، لیکن یہ کیا ہے، خوب یہ انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے. ایک سماج کی، ایک اچھے سماج کی تباہی کا سبب بنتا ہے. لوگوں کے دلوں میں بغض و نفرت کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے سے مثلا حسد و کینہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے. تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے پریکٹس کرنا ہوگا. مثلا آج سے عہد کیجیے کہ کسی بھی تیسرے انسان کے سلسلے میں، کسی بھی انجان انسان کے سلسلے میں ہمیں گفتگو نہیں کرنا، ہمیں نہیں بولنا. خوب انسان 1 2 دن 3 دن 4 دن پہلے 24 گھنٹے کی نظر کر لیے. میں ایک اچھا نسخہ جو میں خود تجربہ کرتا ہوں بعض چیزوں کے لیے، وہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں. کسی بھی اچھی ہیبٹ کو اپنانا ہے یا بری ہیبٹ سے خود کو بچانا، اپنے اوپر نظر کر لیجیے. کیسی نظر کیجیے کہ جس نظر کا، بہت سے لوگ نظر کرتے ہیں میں روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا 2 رکعت، یا مثال کے طور پر میں شکر دے دوں گا، میں مٹھائی دے دوں گا، میں کھانا کھلا نہ. ایسی نظر کیجیے کہ جو آپ کے لیے سخت، جو آپ کے لیے یعنی آسان نہ ہو اس کو مثلا پورا کرنا. ایسی نظر کیجیے، تو پھر آپ ہر غلط کام کرنے سے پہلے ڈریں گے. خدا اگر میں کسی کی برائی کروں تو فرض کیجیے مجھ پر واجب ہے کہ میں 20 لوگوں کو کھانا کھلاؤں. میں کیا نام ہے جو ہے وہ فرض کیجیے میں 50 لوگوں کو چیریٹی کروں گا. انسان اس طرح کی نظر کر لے، یعنی ایسی نظر کے جو، اب البتہ آدمی کی حیثیت کے مطابق ہے، کسی کے لیے 20 100 50 لاکھوں لوگوں کو کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے ایسی نظر کرے جو اس کے لیے کام سخت، جو اس کے لیے پاسبل نہیں. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس طرح پریکٹس اور مشق سے یہ چیز آئے گی، آسانی سے نہیں آئے گی. خدایا
واقلنی فیہ من الخطایا، خدا ہمیں دور رکھ خطاؤں سے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں بری بیجا باتوں سے ہمیں دور رکھ. ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلاء والآفات. یہ دعا آج کے حالات کی ہے. خدایا ہمیں بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھ، دور رکھ. یہ بھی اللہ سے مستقل دعا کرنی چاہیے. خدایا ہمیں بلاؤں سے خود، اچھا دعا کا مطلب خود انسان کو پروٹیکٹ، انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے، اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو ہر وہ بلا، چاہے وہ جسمانی بلا ہو یا روحانی بلا ہو، انسان اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھے. جسمانی بلا جیسے آج کے حالات ہیں، جتنا زیادہ پریکاشن لے سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ماسک لگائیے، سینیٹائزرز کا استعمال کیجیے، گلوز کا، گیدرنگس میں نہ جائیے، دوسرے لوگوں کے آنا جانا ختم کیجیے، افطار پارٹیاں اور ڈنر پارٹیاں اور سحر پارٹیاں یہ سب ختم کیجیے. ابھی صحت کا بچانا، جان کا بچانا بہت ضروری ہے. جو لوگ بیمار ہیں جہاں تک ان کی تیمارداری کیجیے، لیکن خود کو بچائیے، اپنا مکمل خیال رکھیے. یہ ہے بلاؤں سے محفوظ رہنے کا جسمانی نسخہ. روحانی بلاؤں سے محفوظ رکھیے، گناہ سے خود کو محفوظ رکھیے، بری باتوں سے خود کو محفوظ رکھیے، وہ چیزیں جو ذہن کو آلودہ کرتے ہیں ان سے آپ خود کو محفوظ رکھیے. یہ جو ہے ایک بہترین وسیلہ ہے اپنے آپ کو کیا نام ہے سختیوں مصیبتوں سے بچانے کا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، خدایا ہم نے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارے راستے فراہم کر لیے، اب تو بھی ہمیں بچا. یعنی ایسی مشکلیں، ایسی آفتیں کہ جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ایسی بہت ساری آفتیں جو خدا ہم نہیں جانتے اور خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیریٹی ہماری، چھوٹا چھوٹا نیک کام، فرض کیجیے آپ نے مثال کے طور پہ کسی ضرورت مند کی تھوڑی سی مدد کر دی، یہ تھوڑی سی مدد آپ کے کتنے درد کو آپ سے دور کر دیتی ہے. یہ مدد سبب بنتی ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کی سختیوں کے درمیان میں شیلڈ بنا دے، ایک دیوار کھڑی کر دے جو آپ سے بلاؤں کو دور کرتی ہے. بہت سارے کسی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کسی کو، کوئی ناراض تھا، پریشان تھا، درد میں مبتلا تھا، آپ نے تھوڑا سا اس کے دل میں خوشی ڈال دی. جو بھی وٹ ایور از پاسبل فار یو، جو بھی آپ کر سکتے. کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کی آپ تعلیم میں مدد کر دیں. کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کے کام میں مدد کر دیں. جس اعتبار سے، ان وٹ ایور سینس یو کین، آپ جس اعتبار سے بھی مدد کریں. یہ کیا ہے؟ آپ کے اور آپ کے بلاؤں اور آفتوں کے درمیان میں شیلڈ بنے گا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ کر دیں صدقے میں، ہم وہ کر دیں صدقے میں تو ہمارے لیے جو ہے وہ بلاؤں سے پروٹیکشن نہیں ہے. ہر وہ کام کہ جس سے کسی مومن کو فیور مل رہا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، اور وہ آپ کے لیے شیلڈ بنے گا آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ عَرَضًا لِلْبَلَاءِ وَالْآفَاتِ. خدایا ہم کو بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھ، دور رکھ. بعزتک یا عز المسلمین، تجھے واسطہ تیری عزت کا، اے مسلمانوں کی عزت. بارگاہ خدا میں دعا ہے خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں. جی 2 سوال چیٹ باکس میں آئے میری بھائی. پہلا سوال جو ہے وہ خیرات کو لے کے ہے. جی آغا، وہ یہ ہے کہ خیرات جو ہم خیرات سمجھ میں نہیں آتا، یعنی صدقہ تو ہم دیتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، پھر خیرات کیسے دی جاتی ہے؟ اسی ضرورت مند کی ضرورت کو خیرات کہتے ہیں. خیرات کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. جو وٹ ایور چیریٹی، جو اچھا کام آپ، چاہے پیسہ ہو، چاہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قرآن کی آیت کہ اچھی بات بھی کبھی کبھی صدقے سے بہتر ہوتی ہے. جو چیز بھی دوسرے کو فیور پہنچائے اسی کو خیرات کہتے ہیں. چاہے پیسہ آپ کا فیور پہنچائے تو پیسہ خیرات ہے، آپ کی اچھی بات دوسرے کو فیور پہنچائے تو آپ کی اچھی بات خیرات ہے، آپ کا سجیشن، آپ کا مشورہ کسی کو فائدہ پہنچائے تو وہی صدقہ ہے. آپ کا کسی کے لیے مثال کے طور پہ کہیں آپ نے یا کسی کے لیے کوئی واسطہ لگا دیا، کسی کے لیے کوئی سفارش کر دی تو یہی آپ کے لیے جو ہے وہ خیرات ہے. تو جو کام دوسرے کو فیور پہنچائے اسی کو خیرات کہتے ہیں. البتہ حلال فیور اور دینی فیور، یعنی اس جذبے کے ساتھ بہت سے گناہ جو ہے دوسروں کو فیور پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرگ ایڈکٹ ہے، اب وہ ایک دم تڑپ رہا ہے نشے کے مارے اور اس کو بدن اس کا اکڑ رہا ہے. آپ نے کہا چلو ایک چیریٹی کر دو، اس کو ایک مثلا ڈوز ڈرگ کا دے دے. نا، یہ نہیں، اس کو چیریٹی نہیں کہتے. وٹ ایور جو بھی کسی مومن کو فیور کر سکے، اس کے لیے فائدہ اور اس کی زندگی میں بھلائی کا سبب بن سکے، اس کو چیریٹی کہتے ہیں. چاہے پیسہ ہو اور خیرات کہتے ہیں، چاہے پیسہ ہو، آپ کی بات ہو، آپ کا مشورہ ہو، آپ ہاتھ پکڑ کے کسی کو ایک راستے سے دوسرے راستے تک پہنچا دیں، اسی کو خیرات کہتے ہیں. آغا دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم آغا، ہمارے سامنے کوئی ہمارا بزرگ کسی کی برائی کر رہا ہے تو اگر ہم وہاں سے اٹھ جائیں گے وہ بھی بدتمیزی میں شامل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بیٹھے رہنا، برائی سننا وہ بھی اتنا ہی گناہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے کیا نام ہے، آپ ان کو یہ احساس دلائیں اپنے اچھے عمل سے کہ یہ کام غلط ہے.
ٹھیک ہے. تو گناہ میں قرآن کی صاف صاف آیت ہے جہاں کہیں گناہ ہو رہا ہو آیات خدا کی اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں نہ بیٹھو. تو یہ صاف صاف اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں برائی کرنا. آپ یا تو اگنور کیجیے, آپ دوسری چیز میں لگ جائیے. آج کل تو مثلا جیسے لوگ فرض کیجیے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی نئی انٹرسٹ ہے تو موبائل دیکھنے لگتے ہیں, کوئی مثلا ایپ شروع کسی ان کو احساس دلائیے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ, آپ کی اس بات میں ہم کو کوئی مزہ نہیں, ہم نہیں چاہ رہے سننا, تاکہ وہ تھوڑی دیر جب اگنور کریے گا تو خود بخود خاموش ہو جائیں گے. میں آدمی بولتا کس کو ہے, ابھی آپ ہی ہماری بات نہ سنیں, سب لاگ آؤٹ ہو جائیں جلدی جلدی, تو میں کس کو سناؤں گا؟ میں رہوں گا اور فرشتے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ جب اگنور کیجیے گا تو خود بخود سامنے والا خاموش ہو جائے. تو اگنور کیجیے, ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیجیے. یعنی انٹرسٹ, جیسے میوزک حرام ہے, میوزک لیکن آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ میں, ریسٹورینٹ میں, ہوٹل میں, شاپنگ مال میں, کہیں بھی وہاں میوزک چل رہا ہے خوب, یہ میوزک غور سے سننا حرام ہے, لیکن آپ سن ہی نہیں رہے, آپ اپنے کام میں مشغول ہیں, آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اس میں, تو وہ حرام نہیں ہے. استماع حرام ہے, سماع حرام نہیں. اسی طرح غیبت بھی, اگر آپ کہیں سے اٹھ نہیں سکتے, کوئی مشکل ہے, البتہ اٹھ جانا چاہیے ان سب معاملوں میں. بہرحال بدتمیزی اور تمیزداری کا معیار دین ہے, یہ ساری چیزیں بے دینی, تمیزداری اور بدتمیزی کا معیار نہیں. لیکن فار انسٹنس اگر نہیں آپ اٹھ سکتے تو ایسے میں آپ اگنور کیجیے, ان کی بات کی تو توجہ ہی نہ کیجیے, آپ کسی دوسرے کام میں لگ جائیے. کوئی بچہ آپ کے بغل میں بیٹھا, اس سے بات کرنے لگی, کسی دوسرے سے بات کرنے میں مشغول ہو جائیے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ گناہ ہو رہا اور آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں. صحیح. آقا تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب مختار کی شہادت کی تاریخ 64 ہجری ہے اور بعض جگہ 67 ہجری ہے, تو انہیں پوچھنا تھا کہ کون سی تاریخ روایتوں میں زیادہ فیمس ہے. دیکھیں, اب تاریخوں میں بہت ساری کیا نام ہے اس طرح کی تاریخیں ہیں کہ جس میں مسائمہ کی تاریخ کے لیے ملتا ہے, بعض اماموں کی ولادت کے لیے 2 تاریخیں ملتی ہیں, شہادت کے لیے 2 تاریخیں ملتی ہیں, امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی 2 تاریخ ملتی ہے شہادت کی. تو یہ تاریخ میں اس طرح کا اختلاف ہے, اور اس میں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی جس تاریخ کو بھی آپ مثلا اولیاء خدا, چاہے وہ 64 کو ان کی شہادت ہوئی ہو یا مثلا 67 کو ان کی شہادت ہوئی ہو, آپ کسی اس تاریخ کے مطابق, یعنی ایک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ جس میں ہم دین میں ہماری الجھن پیدا ہو سکتی ہے, دین میں انحراف ہو سکتا ہے. لیکن ہاں ہے تاریخ میں, کیا کیجیے گا, ہسٹری لکھنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بنی امیہ کی طرف سے لکھتے تھے, یا بہت سے لوگوں نے انٹینشنلی جو ہے وہ تاریخ میں ڈاؤٹ ایجاد کیا تاکہ لوگ کنفیوز رہیں, کسی میں الجھے رہیں. کہ مثلا جیسے امام سجاد کے لیے 93, 94, 95, 96 تینوں تاریخ ملتی ہے, ان ہجری میں اس دنیا سے گئے, کیا کیا جائے. لیکن بہرحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ تاریخ کا مسئلہ. جی فرمائیے. اور یہ سوال کیا سمجھ میں نہیں آیا, رمضان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ ماہ رمضان خوب روزہ, اصل روزہ رکن ہے, رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. کیا نام ہے, اس میں جو صوم ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جس میں سے صلاۃ, صوم, روزہ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, حج اور اس کے بعد ولایت. تو یہ رکن جو ہے وہ اسلام کا جو ہے بنیادی ارکان میں سے, ارکان خمسہ میں سے ہے اسلام, ٹھیک ہے. کیا نام ہے, تیسرا رکن ہے اسلام کا. ماہ رمضان نہیں, روزہ جو ہے وہ رکن ہے اسلام کا, جی, اور اس کے ذمے میں بہرحال ماہ رمضان بھی ہوگا. جی, اللہ کی بارگاہ میں دعا, خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہم سب امام کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ قرآن شریف میں مطلب ہر جگہ یہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, لیکن جتنا زکوٰۃ کے اوپر ہمارے یہاں کے عالم دین ممبر سے زکوٰۃ کے ٹاپک پر کبھی کوئی مجلس نہیں پڑھتے, اور پھر اگر کبھی اگر ہوتی بھی ہے تو خمس کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو ایسا زکوٰۃ کے بارے میں جب ہر جگہ قرآن شریف میں آیا ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں مطلب جو کیوں نہیں اتنا زور دیا جاتا, کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل اچھا سوال آپ کا. دیکھیں, قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اوپر بھی کیا نام ہے تاکید ہوئی ہے, اور خمس کے اوپر بھی تاکید ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا موضوع جو ہے وہ کیا نام ہے اکثر ان لوگوں سے متعلق ہے جو دیہات اور گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی جن کا مشغلہ کھیتی ہے, جن کا مشغلہ مویشیوں کو پالنا ہے, جن کا مشغلہ جانوروں کو پالنا, مثلا اونٹ, گائے, بکری, یا فرض کیجئے کشمش کی کھیتی یا اناج کی کھیتی ہوتی ہے. تو عموماً اکثر جو ہے زکوٰۃ کا جو یعنی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے, یا فرض کیجئے سونے اور چاندی کے کوئنز, سونے اور چاندی کے سکے پہ زکوٰۃ ہے. تو کون سے سونے اور چاندی کے سکے پہ زکوٰۃ ہے؟ اس سونے اور چاندی کے سکے پہ زکوٰۃ ہے کہ جو اس زمانے میں چلتا. اب آج کے زمانے میں تو سونے چاندی کا سکہ نہیں چلتا,
آج کے زمانے میں فرض کیا نام ہے جو ورلڈ بینک نے جس کرنسی کو اپروو کیا ہے یا فرض کیجیے اپنے ملک کی ہماری کرنسی ہے اور وہ کرنسی کے مطابق وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. پاسبل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ٹائم کم ہے ہمارا لیکن اشارہ کرتا چلے کہ آج جو ورلڈ بینک میں جس کا جتنا گولڈ ہوگا اتنی ہی اس کی کرنسی کی ویلیو بھی ہوگی. تو انفیکٹ یہ وہی گولڈ اور سلور چل رہا ہے کہ جو اس زمانے میں جس پہ زکوٰۃ واجب تھی, لیکن ایسا نہیں ہے. آج کل کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ گولڈ سے زیادہ پالیٹکس پہ نربھر کرتی ہے. اس کا زیادہ پالیٹکس, مثلا میں ایگزامپل دوں آپ کو, انفراسٹرکچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں افغانستان اور عراق جو ہے وہ ایران سے کہیں زیادہ بدتر ہے انفراسٹرکچر, کہیں زیادہ. کوئی نہ مثال کے طور پہ وہ ڈیولپمنٹ ہے, نہ کوئی اس طرح کے حالات ہیں, اور پولیٹیکلی بہت زیادہ مثال کے طور پہ ہمیشہ خطرہ, کہیں دھماکہ, کہیں کچھ اور یہ وہ, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کرنسی ایران سے اچھی ہے. اچھا, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بہرحال جو مثلا دنیا کے بڑے بڑے شیطان ہیں وہ جس کو اپروو کریں گے, جس کو وہ گرین سگنل دیں گے, وہی تاج سر بنا رہے گا. تو یہ اصل بنیادی سبب ہے اس کا. ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. جی بتائیے. اچھا, جی آپ بتائیں, سوال دے دیں. ایک یہ تھا کہ مطلب جیسے کہ آج کل جیسے وہ کسی کا انتقال ہوتا ہے شیعوں میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب جو ہے اس کے کفن کا یہ خمس نکال کر کے دیتے ہیں. تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پہلے کبھی خمس اس آدمی نے نہیں دیا. تو آخر یہ مطلب جب کلیئر ہو گیا کہ یہ آدمی نے خمس نہیں دیا, تو اس آدمی تو اس کا سب سارا جتنے بھی اس کے پہلے کے کام ہیں اس کو کیا مانا جائے گا, کہ اس کو کلیئر کر دیا کہ اس نے یہ خمس خالی اس کے کفن پہ دیا جا رہا ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلے جو کفن کا خمس دیا جا رہا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس نے خمس نہیں دیا. ہو سکتا ہے اس پہ خمس واجب ہی نہ ہو. فار انسٹنس اگر فرض کیجیے واجب بھی ہے اور نہیں دیا تھا اب تک, تو اب جو ہے یہ کفن کا پہلے خمس نکال کے اس کو دفن کر دیا جائے, پھر ورثہ میراث کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اس کا خمس ادا کریں, پھر اس کے بعد اپنا میراث لیں. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام. مولانا سے یہ پوچھنا ہے کہ نماز وتر میں کون کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ سورہ الحمد ہے, سورہ قل واللہ 3 مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس. جی یہ ٹوٹل 5 سورہ ہے, یعنی 4 سورہ. جی آگا ابھی ہمارے پاس 2 منٹ بچے ہیں. اچھا 2 منٹ بچے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ محرم کے دنوں میں اگر کوئی شخص زنجیر زنی کیا ہو اور وہ اسی حالت میں امام بارگاہ میں اگر داخل ہو جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, ہم لوگ امام بارگاہ اور کیا نام ہے جتنی بھی عزا خانے ہماری, یہ سب متبرک جگہ ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی زنجیر زنی کا حکم کیا ہے یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے, خود وہ عمل صحیح ہے غلط ہے وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے, ابھی ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن اتنی بھی متبرک, کوئی بھی متبرک جگہ ہے اس میں نجاست کی حالت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کا احترام, ان کا پاس و لحاظ ضروری ہے, لہٰذا یہ کام صحیح نہیں ہے. جی, اب اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ ایک الگ موضوع, اس پہ کیا نام ہے ابھی میں ڈسکس نہیں کیا, وہ ڈیٹیل سے بتانے کا, یعنی ایک لفظ میں نہیں بتا پاؤں گا. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جیسے روزہ اس مہینے میں نہیں رہے تو اس کا تو کفارہ ہم نے دے دیا, لیکن جو پہلے کا چھوٹا ہے تو کیا اس کو کسی اور مہینے میں بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اسی مہینے میں دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے کفارہ مثلا روزہ جو چھوٹا ہے وہ یعنی اگر کوئی شرعی عذر کی بنا پر چھوٹا ہے اور سال بھر کے اندر وہ شرعی عذر ختم ہو چکا تھا, روزہ رکھ سکتا تھا کوئی لیکن اس نے نہیں رکھا, تو وہ اگلے سال ماہ مبارک کے رمضان سے پہلے اس کو ہر روزے کے عوض میں ایک رمضان کے مہینے میں ہی دینا ہے صرف؟ نہیں ایسا نہیں, آپ بعد میں بھی دے سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہی پوچھا مولانا, جیسے 2-3 سال پہلے ہم نے نہیں دیا تو اس کو کسی اور مہینے میں بھی دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, دے سکتی. جی کوئی حرج نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ عشرہ رحمت ہے, اور کیا نام ہے عشرہ برکت, عشرہ رحمت, اور کیا نام ہے عشرہ حبط الذنوب. جی شکریہ. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے, آگا دعا کے ساتھ میں پروگرام اللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے خدایا آپ سب کو جہاں بھی ہوں صحیح سالم رکھے انشاءاللہ, اور ہندوستان کے اور جہاں بھی جن ممالک میں بھی حالات غیر ہیں, ابتر ہیں, خدایا بحق محمد وآل محمد سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام جتنے بھی لوگ
بیمار ہیں ان کو شفا ملے انشاءاللہ. یہ وبا، یہ آفت جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے اور تمام مسلمانوں سے اور تمام بے ضرر انسانوں سے دور ہو انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. انشاءاللہ جتنا بھی زیادہ تر صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیجیے گا تاکہ بلاؤں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.